رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد سب سے پہلے تقوی، پھر موت تک اللہ کی فرما برداری، پھر سب کا مل کر اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، تفرقے سے بچنا اور اس کے لیے نعمت اسلام کی قدردانی کرنا، اور اس کام کے لیے کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو وقف کرنا، امت میں سے ایک گروہ کا اسپیشلائزڈ ہونا اس کام میں، تفرقے اور اختلاف سے بچنا، کیونکہ اتحاد اور افتراق دو مختلف انجام سے دوچار کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیے تو دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے اگر ایک سمبولک ورڈ یوز کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ روشن چہرے والے۔ اور بے عزتی کا سائن کیا ہے؟ روسیاہ ہونا، روسیاہی۔ تو دنیا میں اگر مسلمان عزت نہیں پا رہے اور اس کے برعکس ذلت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ بیماری کیا ہے؟ باہم اختلاف، اتحاد کی کمی۔ تو اگر دنیا کی رسوائی ہے تو آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے آگ کے گڑھے کے کنارے سے پیچھے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر آپ نے کوشش شروع کر دی تو شاید اس کوشش کی وجہ سے ہی سرخرو ہو جائیں۔ اور اس کے لیے جو پروگرام اس میں دیا گیا ہے آیت میں، وہ قرآن کو مضبوط تھامنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں لوگوں کے اندر شعور اور خدا کا خوف پیدا کرنا اور خدا سے جوڑنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کچھ مذاق کی باتیں نہیں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، بالکل سچی باتیں جو سنائی جا رہی ہیں تم کو۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جہان والوں کو
امن اور امان اور راحت دینا چاہتا ہے، اور وہ راحت کہاں سے پہنچے گی؟ جب امت مسلمہ جن کے پاس ہدایت کا پیغام ہے وہ ان تک بھی پہنچے گا. یہ اللہ نے یہ ساری ذمہ داری اسی لیے ڈالی ہے تم پر. اور یاد رکھو یہاں بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے، اسی کی طرف سب پلٹائے جاؤ گے، اور پھر بحیثیت امت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ساری قوموں، ساری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کے خیرخواہ، ہمدرد اور ان کے لیے نفع مند بن جائیں. یہی دنیا اور یہی آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں. کتاب اتحاد ملت کے کچھ اہم حصوں کو میں یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. جب کوئی گروہ مل کر رہے اور اختلافات سے بچے تو اس کے بعد اس گروہ کے اندر جو اجتماعی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. گروہ مل کر رہے، اختلاف سے بچے تو جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام اتحاد ہوتا ہے. اتحاد کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے آپ حاصل ہوتا ہے. اس کے باوجود اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد کی کوئی مادی قیمت نہیں، تاہم ہر آدمی کو اس کی ایک قیمت دینی پڑتی. یعنی اتحاد روپے پیسے سے نہیں قائم ہوتا. دلیل لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر تم زمین میں جتنا مال و دولت ہے سارا خرچ کر ڈالو تو تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے الفت ڈالی کس کے ذریعے؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اتحاد کی کوئی مادی قیمت نہیں، روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اس سے نہیں اتحاد ہوتا کہ آپ خرید لیں لوگوں کو. تاہم ہر آدمی کو اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے، دیے بغیر کچھ نہیں ملتا. یہ نفسیاتی قیمت ہے، یہ نفسیاتی قیمت ہے. اتحاد کسی گروہ کے اندر صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جبکہ اس کے افراد اتحاد کی خاطر مطلوبہ نفسیاتی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ قیمت کیا ہے؟ یہ ذاتی بڑائی کی قربانی ہے. یہ ذاتی بڑائی کی قربانی ہے. انسان کے اندر بڑا بننے کا جذبہ بے پناہ حد تک پایا جاتا ہے. انسان کی سب سے بڑی ویکنس ہے کہ بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے. حالانکہ بندگی کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کو بڑا ماننا اور خود چھوٹا ہونا. یہی جذبہ اتحاد کے راستے کی اصل رکاوٹ ہے. یعنی اتحاد میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ خود بڑا بننا. یہی جذبہ وہ واحد چیز ہے جس کو قربان کر کے اتحاد قائم ہوتا ہے. جہاں ہر آدمی بڑا بننا چاہے وہاں اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ انتشار ہے، بگاڑ ہے. اور جہاں لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ دوسرے کے مقام کو تسلیم کرتے ہوئے چھوٹا بننے پہ راضی ہو جائیں، وہاں اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. دوسرے کے مقام کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو تسلیم کر لیں، مان جائیں اور اس کو بڑا سمجھنے پہ راضی ہو جائیں اور خود چھوٹے بن جائیں تو اس کے بعد اتحاد ہو سکتا ہے. اپنے کو چھوٹا بنانا یا اپنے کو دوسرے درجے پہ رکھنا بظاہر مشکل کام ہے. اپنے کو چھوٹا مان لینا یا اپنے کو نمبر 2 مان لینا، نمبر 1 سے نیچے اتر آنا بظاہر مشکل ہے. مگر جب یہ دیکھا جائے کہ یہ سارے کا سارا ذہنی معاملہ ہے، یعنی انسان کی سوچ سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان خود کو سب سے بڑا سمجھے یا پھر دوسروں کو بھی بڑا مانے، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، تو اس سے زیادہ آسان اور کوئی چیز نہیں. اپنے کو بڑا بنا کر خوش ہونا یا اپنے کو چھوٹا بنتے دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ بڑا بن گیا اور مجھے پیچھے پھینک دیا گیا، اس کو چن لیا گیا، یہ دونوں ذہنی کیفیات ہیں. وہ ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ذہن کے اندر ہی انہیں ختم کیا جا سکتا ہے. آدمی اگر اپنے سوچنے کے زاویے کو بدل دے تو ایک لمحے میں وہ ایک ایسا سفر طے کر سکتا ہے جو اس کو اور اسی کے ساتھ پوری قوم کو کچھ سے کچھ بنا دے. اتحاد اس حکمت کا عملی نتیجہ ہے کہ اپنے سوا دوسرے کی بڑائی کو مان لیا جائے، دوسرے کی خوبی کو تسلیم کر لیا جائے، خواہ یہ ماننا بر بنائے حقیقت ہو یا بر بنائے ضرورت. یعنی واقعی دوسرا بڑا ہے یا پھر اس وقت وہ بڑا حقیقت میں نہیں لیکن ضرورت ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے. حضرت عمر فاروق کا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مان لینا اسلامی تاریخ میں پہلی صورت کی مثال ہے کہ حقیقت میں حضرت ابو بکر کا درجہ بڑا تھا
اور حضرت حسن بن علی کا حضرت معاویہ کی خلافت پہ راضی ہو جانا دوسری صورت کی مثال ہے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی. ان دو چیزوں کے سوا اتحاد کی کوئی تیسری بنیاد نہیں. اتحاد قائم کرنے کے لیے بظاہر آدمی اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے، مگر اپنی ذات کو کھو کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی ذات کو حاصل کر لیتا ہے. اتحاد کے بغیر وہ صرف ایک شخص ہے، اتحاد کے بغیر وہ صرف اکیلا ہے، مگر اتحاد کے ساتھ وہ ایک پوری قوم بن جاتا ہے. اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی. تو خلاصہ کیا ہے کہ جس دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، جو اللہ کو بڑا مان لے گا اور اپنے بندہ ہونے کا جس کو یقین ہوگا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم اس کے اندر کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کا حکم آنے کے بعد چک جاتا ہے. اللہ نے اگر کسی اور کو نعمت دی ہے تو اسے تسلیم کر لیتا ہے. اس پر اللہ نے دنیا میں کسی اور کو ترجیح دی ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اور اس پر وہ الجھنے اور جھگڑنے نہیں لگ جاتا، کیونکہ الجھنا اور جھگڑنا ہی تو تقوی کے خلاف ہے. ہماری مرضی اور نفس کے خلاف جو جھاڑیاں ہر طرف لگی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ سے اجر پانے کا توقع اور اللہ کی خاطر صبر. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کی طرف سے پہنچنے والے زخم اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود ان کے ساتھ جڑ کر رہے، ورنہ اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نصیحت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شر اور فساد ہے اس کی اصلاح کا ذمہ تم پہ ڈالا گیا ہے. انبیاء تو اب نہیں آئیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ انبیاء کے وارث کریں گے، لیکن وہی جو وراثت کا حق ادا کرنا جانتے ہوں، جو الی اللہ ترجع الامور کی فکر کرتے ہوں کہ سب کچھ تو اس کے حضور پیش ہونے والا ہے، وہاں کیا منہ دکھائیں گے. دنیا اور آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی اطاعت سے انحراف اور بگاڑ ہے. انحراف اور بگاڑ کی اصلاح کا ذریعہ اتحاد کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، قوت کے ساتھ، کیونکہ شر کی قوت کا مقابلہ خیر کی قوت ہی کے ساتھ ہوگا، اور وہ قوت اتحاد کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ان تک اور زندگی کے آخری لمحے تک کی جد و جہد کا سبق دے رہا ہے. اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا، اللہ کی خاطر کوئی کام چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ ترین چیز کی قربانی کرنا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ کیفیت زندگی بھر جاری رہے یہاں تک کہ ہم موت سے جا ملیں. ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تقویٰ کرتا ہوں، میرے اندر تقویٰ ہے، لیکن اس تقویٰ کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، میں آپ کو کہتی ہوں پروف کرو، ثابت کرو. کیسے ثابت کریں گے؟ چونکہ اتقوا اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس دعوے کو ہمیں امتحان میں ڈال کر جانچے گا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے لفظ بول رہا ہے، ان لفظوں کی حقیقت کیا ہے، عملی زندگی میں یہ تقویٰ کہاں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک اس علم کو آپ ہر روز اپنے عمل میں ٹیسٹ نہیں کریں گے، پرکھیں گے نہیں، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، یا یہ کہ اپنے آپ کو روک لیا، یا خدا کی خاطر کچھ دے دیا، چاہے وہ عزت نفس کی قربانی تھی یا خواہش کی قربانی تھی، تو وہ عمل نہیں کہلائے گا. مثلا کہاں آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں یا کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ زندگی میں آپ کا واسطہ دو طرح کے لوگوں سے پیش آتا ہے. آپ کو دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، بے ضرر سے لوگ، کیونکہ وہ خود متقی ہیں، بچنے والے، پرہیز کرنے والے ہیں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے
معاملات کو غلط طریقے پر نہیں پورٹرے کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی لے کے کوئی اور آ رہا ہے، آپ بھی بچ رہے ہیں، وہ بھی بچ رہا ہے، تو ٹکراؤ تو نہیں ہوگا نا، نہیں ہوتا نا ٹکراؤ، کیونکہ وہ بھی بچنے والا ہے، آپ بھی بچنے والے. تو ایک تو زندگی میں آپ کا واسطہ ایسے کچھ لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں نہ آپ ان کو کچھ کہتے ہیں، بڑی اچھی نبھ جاتی ہے، بڑی اچھی گزر جاتی ہے، ہر چیز سموتھ چل رہی ہے ان کے ساتھ، آپ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، سارے درخت پھلدار نہیں ہوتے. اس زمین پر کیکر بھی ہے، ببول بھی ہے، جھاڑ جھنکار بھی ہے، جھاڑیاں ہیں، الجھنے والی الجھانے والی چیزیں ہیں. دوسری قسم یا دوسری کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے کہ جو کبھی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی، کبھی بلا وجہ آپ پہ حملہ آور ہوتی، کبھی آپ پہ الزام تراشی کرتی، کبھی آپ کی مرضی کے خلاف بات کرتے ہیں. یعنی کسی پل آپ کو ان سے کچھ چین سکھ خوشی کی کوئی بات نہیں ملتی. ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ دو قسم کے لوگ ہیں نا. اب آپ اپنے ذہن میں تصویر بنا لیں، پہلے سے مراد آپ کے ذہن میں کون آیا اور دوسرے سے مراد کون آیا، اور کل سے آج تک ایسے دونوں قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا. کچھ ایسے لوگ جن کی کوئی بات آپ کو نہ ڈسٹرب کی، نہ آپ کو کچھ تکلیف ہوئی، نہ ہی کوئی پریشانی ہوئی، اور کچھ ایسے لوگ کہ جن کی باتیں آپ کو اندر سے پرک کر گئی، تکلیف دے گئی. یعنی ایسے ہی جیسے کوئی جھاڑی کے پاس سے آپ گزرے تو اس نے آپ کو اپنے کانٹے چبھو دیے یا الجھ گئے، یعنی آپ کے دامن کو جا چھیڑا. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، دوسرا وہ جس سے ہمیں شکایت ہوتی. ہمیں پہلے انسان سے معاملہ کرنے میں تو مشکل نہیں ہوتی، وہاں ہم انتہائی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. کیا آپ کا تقوی ٹیسٹ ہو گیا؟ یہاں آپ نے ایک نارمل حالات میں، معمول کے حالات میں آپ بڑے اچھے بنے رہے، بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ نے بڑی اچھی سوچ تھی، آپ مسکرا کے پیش آئے، آپ بھی بڑے شریف نیک بنے رہے، حق کا تکاتے ہی آپ نے کر لیا. لیکن جو ہی آپ کا واسطہ پڑا ایک کانٹے دار جھاڑی سے، یہاں ہے آپ کے تقوی کا امتحان. اس نے آپ کو کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو اچھی نہ لگی، یہاں آپ کا تقوی اب ٹیسٹ ہونے لگا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کا رویہ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے تھا؟ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے اس کے خلاف پیچھے کہیں بات کی، کچھ نہیں کیا، آپ کی مسکراہٹ بھی ویسی ہی رہی، آپ اس کے ساتھ الجھے نہیں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اس سے راز برتا، اور جس طرح کوئی خاردار جھاڑی سے بچ کے نکل جاتا ہے آپ بھی ایسے ہی بچ کے نکل گئے، اور اس کے بعد آپ بھول گئے کہ کہاں سے گزرے تھے آپ. تو بتائیے مجھے، کیا تقوی صرف اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا نام ہے، یا جھاڑیوں کے ساتھ خاموشی اور صبر کے ساتھ بچ کے گزرنے کا نام ہے؟ کہ وہ الجھیں بھی تو آپ کو نہیں الجھنا، وہ چھیڑے آپ کو تو آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ کو بچ کے نکلنا ہے، ورنہ وہ آپ کا دامن پھاڑ دیں گے. آپ ان سے الجھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جھگڑیں گے، آپ بھی جھگڑیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ہی لیول پر اتر آئیں گے. پہلے شخص کے ساتھ خیر خواہی کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، دوسرے شخص کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا اور اس کی غیبت نہ کرنا اور اس کی شکایتیں نہ لگانا، یہی ہے آپ کا تقوی. ذرا سا کوئی ہمیں کچھ کہہ جاتا ہے نا، ہم فوراً شکایت لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور عام طور پر اپنی کسی عزیز دوست سے، کسی ہمدرد سے فوراً بیٹھ کے شکوے کرنے لگتے ہیں. تمہیں پتہ فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یعنی خود تو زخمی ہوئے ہی تھے، جا کے دوسرے کو بھی کیا. خیر خواہی کا تقاضا کیا تھا اس وقت؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کیا ہوگی تاکہ آپ متقی نظر آئیں؟ اللہ کو، مجھے نہیں، یا کسی انسان کو نہیں. ہاں، برداشت، ٹالریٹ. کیسے ہوتا ہے برداشت؟ کہنے کو ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں بڑا برداشت کیا میں نے. برداشت ہوتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. برداشت کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا ہے برداشت؟ یہاں اپنا جائزہ لیں. آپ برداشت کرنے والے لوگ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں برداشت کا. کیا برداشت ہے یہاں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے، نارمل رکھیں گے.
اور اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے یہ کہہ کیوں رہا ہے ایسے، یہ کیا وجہ، یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے یا ہٹیں گے تو دل میں خیال تو آئے گا نا، دیکھو اس نے میری بےزتی کی آج، اتنا نہیں اس سے ہوا، اتنی برداشت نہیں اس میں، اتنا صبر نہیں اس میں، اتنا اخلاق نہیں اس میں، سب کچھ اس میں، سب کچھ بلیم اسی کو. ہم نے کیا کیا؟ خیر خواہی کا حق کیا ہے؟ الدین والنصیحہ. خیر خواہی کا حق اس موقع پر کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے سر میں شدید درد ہو رہی ہو تو وہ ہائے ہائے نہ مچائے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ذرا سے کچھ کانٹا بھی چک جو چیخ چلا، وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچپنا ہوتا ہے، یہ میچیورٹی نہیں ہوتی. بچے کو ذرا سا کچھ ٹھوکر لگ جائے، ذرا سا کوئی دوسرا بچہ بال کھینچے کچھ، وہ اتنا شور مچائیں گے، اتنا ہنگامہ کریں گے کہ جس کی ضرورت نہیں. چوٹ تھوڑی بھی ہوگی تو شور زیادہ ہوگا. لیکن بڑا شخص کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک بچے نے آپ کے بال کھینچ دی تو آپ اٹھا پھینکیں گے بچے کو اور آپ بھی شور مچانا شروع کر دیں گے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے، لٹرلی کرتے ہیں. ذرا سا کو ان کو کہہ دے تو حال دہائی مچا کے رکھ دیتے ہیں، شور شرابہ ہنگامہ چیخ چلا اس وقت، اور اس کے بعد جس کے پاس بیٹھیں گے یہی قصہ چھیڑ دیں گے. کیا اسی کا نام برداشت ہے؟ یہی مثبت رویہ ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں. ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اسی چیز کے جائزے کی ضرورت ہے کہ جب امتحان آتا ہے، یہ سب اللہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم پر. یہ جو مختلف لوگ مختلف رنگ دکھاتے رہتے ہیں نا ہم کو، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، اور دیکھتا رہتا ہے یہ جو دعوے کر کے آئی ہے اب اس کا عمل کتنا ہے اس پر. تو ایسے موقع پر خود کو تھام کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، دوسرے کی بات سن لینا، پھر اس کی خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کا نام بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آرگیو کرنا، ادھر بحث شروع کر دینا، اسی وقت اس کو غلط ثابت کرنا، اس کو کنونس کرنا. یہ نہیں خیر خواہی ہوتی. کیا ہم اپنے رویے اور اپنے عمل سے دوسرے کو نہیں سکھا سکتے کہ تم ایک بات غلط کہہ رہے ہو؟ بغیر کہے بھی تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، برداشت کر کے بھی کہی جا سکتی ہیں. تو ایسے موقع پر خیر خواہی اور انصاف کا رویہ، انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لیں. مثلا ڈیوٹی پر کوئی شخص کچھ آپ کو کہہ دیتا ہے، آپ یہاں سے نہیں گزرے، آپ اس وقت کمرے میں نہیں جائیں، باہر نہیں نکلیں، آپ ایک دم اشتعال میں آتے ہیں. یہ کیا اخلاق ہے اس کا؟ یہ میرا امیر ہے جس کے اندر اتنا اخلاق نہیں کہ مجھے میری ایک ضرورت پوری نہیں کرنے دینا. مثلا ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ رکیں گے، عاجزانہ درخواست اور ریکویسٹ، نہ کہ وہاں آپ اشتعال میں آ کے الٹا اس کے اوپر ایک حملہ آور ہو جائیں. تھوڑی دیر رک جانا کہ دوسرے کو موقع دیں، وہ خود بھی سوچے، وہ ذرا سوچنے دیں اس کو. دیکھیں نا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، شیطان کے حلے میں آ کے ہم بھول جاتے ہیں. اس وقت ہماری عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ نہیں سوچتے، ہم کر بیٹھتے ہیں. پھر جب وہ غبار سا ہٹتا ہے تو پھر ہمیں چیزیں خود نظر آنے لگتی ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چیز یک سٹرک کر جاتی ہے تو کچھ دیر گزرتی نہیں تو وہ ان کو خیال آتا ہے یہ کیا کیا میں نے، خود اپنی غلطی نظر آنے لگتی. وہ دھند چھٹتی ہے نا، غبار ہٹتا ہے، فاذا هم مبصرون، وہ دیکھنے لگتے ہیں اچھا یہ ایسے تھا، یہ میری غلطی تھی، مجھے نہیں کرنا. اور پھر ایسا ہی انسان آئندہ کے لیے اس طرح کی ملتی جلتی سچویشن پر محتاط ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے آئندہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ عقل مند ہے، باشعور ہے. اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت. تذکروا فاذا هم مبصرون. باشعور لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. اب آئیے ایک اور سچویشن پہ. آپ کو بڑا شوق ہے دیندار بننے کا، الحمدللہ دین پڑھ پڑھ کے اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اچھے دیندار انسان بن جائیں. کوئی آیت پڑھتے ہیں آپ رونے لگتے ہیں، آپ جھومنے لگتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں میں بھی کچھ کروں. آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں پڑھی، اولئک ھم المفلحون، آپ کہتے ہیں میں بھی فلاح پا جاؤں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں بھی اب کچھ کروں. اب آپ کچھ کرنے لگتے ہیں، اور صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک آپ کی زندگی کی روٹین میں کوئی خلل نہیں آتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑتی، نہ آپ کی نیند قربان ہو رہی ہے، نہ آپ کا کچھ گھر میں کمی بیشی ہو رہی ہے، نہ آپ کے سوشلائزنگ وغیرہ پر کچھ اثر پڑ رہا ہے. اس حد تک تو دین ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے.
میں بھی دیندار ہو گئی. لیکن اگر دین کہیں کوئی قربانی مانگ لے، کوئی نیند کی، کوئی آرام کی، کسی خواہش نفس کی، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی، کہیں دین مال کا تقاضا کر لے یا جان کا تقاضا کر لے یا وقت کا تقاضا کر لے، اس وقت میں کہاں ہوتی ہوں، کہاں رک جاتی ہوں، کیا چیز میرے پاؤں باندھتی، پھر میں کیا کرتی ہوں. میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. ہے نا سب کی خواہش؟ میں کہتی ہوں میری زندگی کی بہت بڑی تمنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں چاہتی ہوں میں اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤں. میں دعائیں مانگتی ہوں الحقنی بالصالحین. میں چاہتی ہوں اللہ مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لے. بہت اچھی خواہشات ہیں آپ کی، بہت اچھے جملے ہیں. اور یہ سب کچھ میں صرف اس وقت تک کرنا چاہتی ہوں جب تک کہ میری موجودہ زندگی میں کوئی خلل نہ آئے. جب تک حالات موافق ہیں، میری مرضی کے مطابق ہیں، جب تک تو میں یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں. اور جب حالات موافق نہ رہیں، ہوا مخالف ہو جائے، کوئی مخالفت میری کرنے لگے، یا کہیں کچھ کمی آنے لگے، یا کہیں کچھ قربانی کرنی پڑے، تو پھر میں کیا کروں؟ دنیا کے حقیر فائدوں، مصلحتوں اور محبتوں کی خاطر سب کچھ چھوڑ دوں، وہیں چھوڑ دوں، وہیں رک جاؤں. بس اتنا ہی کافی، اس سے ٹو مچ بھی نہیں کرنا چاہیے. اتنے ایکسٹریم پر جانے کی بھی ضرورت نہیں. اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. گویا قربانی کرنا، ابراہیم جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا تھا، اس سے تو بیٹے کی قربانی بھی مانگ لی تھی کہ ذبح کرو. جاتی نہیں تھی. اتنا بھی کیا امتحان کہ بیٹا قربان کرو. تو یاد رکھیے، جتنے بڑے درجے چاہتے ہیں نا آپ، جتنے اونچے جانا چاہتے ہیں، اتنی قربانی زیادہ ہوگی. ٹانگے پہ بیٹھ کے کہیں جانا چاہتے ہیں، کرایہ اور دینا ہوگا. رکشے کا کرایہ کچھ اور ہے، ٹیکسی کا کچھ اور ہے، عام بس کا کچھ اور ہے، ڈیوو کا کچھ اور ہے، اور ٹرین ریل کار کا اور ہے، اور جہاز کا کچھ اور ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے نا، آپ کس پہ بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں، کتنا تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. ہم چاہتے ہیں کچھ دیے بغیر بہت کچھ پالیں، مگر کیسے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا نسخہ نظر نہیں آتا. اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو بتا دیجئے. دنیا میں تو کوئی چیز اس طرح نہیں ملتی. آپ ایک بڑی لینڈ خریدنا چاہتے ہیں مگر پیسے نہیں دینا چاہتے، بڑا سا گھر بنانا چاہتے ہیں مگر خرچ کچھ نہیں کرنا چاہتے، بہت بڑی ڈگری لینا چاہتے ہیں مگر پڑھنا کچھ نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں دین ہر جگہ پھیل جائے مگر آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے. کیسے ہوگا؟ یہ صرف باتیں ہوں گی. پھر لما تقولون ما لا تفعلون، تو کہتے ہی کیوں، باتیں کیوں کرتے ہو پھر اتنی، اگر کرنا کچھ نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، تفرقہ مت کرو. اس پر ایک کمنٹ کسی نے بھیجا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ 2001 کے آخر میں پاکستان میں قائم ایک امریکن ریسرچ سینٹر کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور بیرونی حملوں سے متعلق بحث پر مبنی ایک رپورٹ شائع کی، جس میں دیگر پہلوؤں کے ساتھ اس بات پر بہت تعجب ظاہر کیا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کو باہر سے کسی حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے روکنے کے لیے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، ریلیاں اور ہڑتالیں ہوتی ہیں، غرض کے احتجاج کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. لیکن جب یہ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو کر سال ہا سال لڑتے ہیں تو ان کی جماعت اہل فکر و دانش کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے نہیں آتا کہ باہم جنگ بندی ہو. اگر کہیں کوئی آوازہ اٹھتا بھی ہے تو اس میں وہ شدت اور مطالبہ نہیں ہوتا جو پہلی صورت میں نظر آتا ہے. تو اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج باہر سے نہیں ہے، اصل چیلنج اندر ہے. ہم مسلمانوں کے اپنے اندر ہے چیلنج، کیونکہ اٹس ویری نیچرل کہ جب باہر سے کوئی خطرہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں تو پھر بھی اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن عام حالات میں، یعنی ایک ہے صرف خاص حالات میں اکٹھے ہونا یا کسی خاص مفاد پر اکٹھے ہونا، اور ایک ہے اس اتحاد کی ایک مستقل بنیاد کا قائم رہنا کہ کہیں بھی کوئی خرابی ہو. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر بھی اتحاد نہیں قائم ہو سکتا. وہ جیسے آپ نے فرمایا نا، کشتی میں اگر لوگ جا رہے ہیں اور کوئی ایک سوراخ کرنا شروع کر دے اور اگر لوگوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. تو کسی جماعت کے اندر، لوگوں کے اندر اگر ایک خرابی کرا اور اسے لوگ پکڑ نہیں لیتے
اور اس کو کہتے نہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، وہ تو ہمیں ہی الٹا مارے گا، وہ جس سے سوراخ کر رہا ہے ہمارے سر پہ دے مارے گا، ہم نہیں آگے جاتے، کوئی اور ہے جو جا کے بچا لے اس کو. تو کیا ہوگا اگر آپ نہیں مار کھائیں گے اس وقت، اپنی ذات کا رسک نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہوتا یہ نا، جب آپ کسی کو نہی عن المنکر کرنے لیں تو آپ کی ذات رسک پہ ہوتی ہے. جب آپ کسی کو برائی سے روکتے تو آپ یو آر ایٹ رسک. کس رسک پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو ہی نہ کر دے کچھ، وہ پہلے وہ کچھ اور کر رہا خرابی، پر آپ کے اوپر پڑ جائے گا. تو آپ کہتے ہیں بس میری تو جان چھوٹے، میں تو نہیں کچھ کہتی، میں کیوں اپنی بےزتی کراؤں. آج کل ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں جو کرتے رہیں ہماری بلا سے، ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں، ہم کیوں اپنا آرام خراب کریں، جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ جب کرتا رہتا ہے وہ ایسے سوراخ کرتا ہے کشتی میں کہ سب پھر ڈوبتے ہیں، سب کی شامت آتی. تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں کہ ہم اتحاد کے بغیر جئیں. لیکن ہوتا کیا ہے، اتحاد کی پھر قیمت دینی پڑتی ہے. اور جب تک مسلمان اندر سے اور مستقل طور پر نہیں جڑتے اور رکھنے کرنے والوں کے ہاتھ نہیں روکے جاتے، نقصان کرنے والوں کو پکڑا نہیں جاتا، اس وقت تک مسلمان ایک مضبوط قوت نہیں بن سکے. اور جب تک یہ مضبوط قوت نہیں، اس وقت تک کوئی ڈر خطرے کی بات نہیں. اسرائیلی لیڈر موشے دایان پیدائش 1915 نے اپنی خود نوشت سوانح عمری شائع کی ہے جس کا نام ہے میری زندگی کی کہانی، دی اسٹوری آف مائی لائف. اسرائیل کے سابق وزیر جنگ نے اپنے حالات کے ذیل میں عربوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. اور یہ بالکل وہی کہانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کی کہانی تھی. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ یہود تھے نا مدینہ میں. اور مدینہ یہود کا اصل وطن نہیں تھا. ان کا اصل وطن کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی. تو فلسطین اور کنعان ان کا اصل وطن تھا. ٹھیک ہے، تو مدینہ تو نہیں تھا. یہ تو جب وہ مار پٹائی ہوئی ان کی تتر بتر ہو کے تو کچھ قبائل یہاں آ کے بسے تھے. لیکن یہاں آ کر انہوں نے مدینہ کی ساری اقتصادیات پر قبضہ کر لیا تھا. وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ کہ جو مدینہ والے تھے، مثلا اوس اور خزرج، وہ لڑ لڑ کے مر رہے تھے، نسلوں سے لڑائی جاری تھی. اسی طرح باقی عربوں کے علاقوں میں بھی کیا تھا؟ قبائل. اور قبائل کا کیا طریقہ تھا؟ کیا دل پسند مشغلہ تھا؟ ایک دوسرے کا خون پینا. تو اس وقت بھی جو ترقی یافتہ لوگ تھے مدینہ میں، جنہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے اور جو اسلحہ گری کے ماہر تھے اور جو سود پر رقمیں دیتے تھے اور خوب لوگوں کو پھنسایا ہوا تھا، وہ یہی تھے. اب بھی کیا ہے؟ سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس. اسرائیل کتنا سا ہے؟ کتنی سی ریاست ہے؟ چھوٹی سی، اور پوری طرح دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں بات بات پہ آپس میں لڑنے والے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی ہو جائیں تعداد میں، جب تک آپ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپ کسی کے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسانی معاشرے میں اختلاف نہ ہو، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. تاہم یہ انتہائی طور پر ضروری ہے کہ اختلاف کو ٹکراؤ اور دشمنی تک پہنچنے نہ دیا جائے. اختلاف کو ٹکراؤ اور دشمنی نہ بننے دیا جائے. اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجے میں ہو، یعنی سوچ میں ہو، تو اس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا. مگر جب اختلاف باہمی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لے تو اس سے بڑی کمزوری کسی معاشرے کے لیے اور کوئی نہیں. باہم ٹکراؤ سے بڑھ کر کوئی چیز کسی معاشرے کو کمزور نہیں کرتی. ایک گھر کو سب سے زیادہ کمزور کیا چیز کرتی؟ باہم لڑائی. اسی طرح ایک ادارے کو، ایک اسکول کو، ایک کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، معاشرے کو، ملک کو، ملت کو، امت کو کمزور کرنے والی چیز کیا ہے؟ باہم ٹکراؤ اور لڑائی. اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو بے حد اہمیت دی گئی ہے. اس کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں. حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کے تعین کا علم صرف اس لیے اٹھایا گیا کہ مدینہ میں 2 مسلمان باہم لڑ پڑے تھے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے، ہم کو شب قدر کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے. اس وقت 2 مسلمان آپس میں ایک قرض کے بارے میں لڑ پڑے. آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دے دوں، مگر فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا. اور یہ ایک حقیقت ہے.
آپ بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. پرسنلی میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہوں کہ میں پڑھوں بیٹھ کے، کچھ سیکھوں اور پھر دوسروں کو سکھاؤں، جبکہ اللہ نے ایک موقع بھی دیا ہوا ہے کہ اچانک کوئی فون آ جاتا ہے، کہیں میاں بیوی کی لڑائی ہے اور کہیں کسی ادارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں اور کہیں کچھ، یعنی اکثر اسی قسم مسئلے مسائل جو میرے پاس آتے ہیں کم از کم اس کا 90% یہی ہوتا ہے لوگوں کے آپس کے اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے. پھر وہ سہارا ڈھونڈتے کوئی ہے جو ہمیں نصیحت کرے اور پھر نصیحت کرے تو مانتے بھی کوئی نہیں. وقت الگ ضائع کرتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ پڑھانے دیتے ہیں. انتہائی ظالم ہیں ایسے لوگ کہ جو اپنے ذاتی جھگڑوں مسئلوں میں دوسروں کو بھی کھینچ لائیں اور پھر نہ ان کی بات مانے اور نہ سنے. تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین خبر لے کے آ رہے لوگوں کے پاس، اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا علم روک دیا گیا ان سے. باہم لڑائی جھگڑوں اور فسادات سے علم اور حکمت کی باتیں دلوں سے اڑ جایا کرتی. حافظ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی تفسیر سورۃ القدر میں لکھتے ہیں، آپس کا لڑائی جھگڑا لوگوں کو فائدے سے محروم کر دیتا ہے اور نفع بخش علم ان سے اٹھا لیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک رزق جو اسے ملنے والا ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپس میں جو مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے خواہ گھریلو سطح پہ ہوں، چاہے کسی ادارے کی سطح پر ہوں، چاہے وہ کسی دینی علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بیچ میں ہوں، کیونکہ زیادہ تر حملہ آور شیطان کہاں ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دین والے کہلاتے ہیں. عام لوگوں پر بھی وہ مسلط ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، ان پہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے ایسے طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے، ایسی سیلف پٹی میں مبتلا کرتا ہے، ایسے ایسی بدگمانیاں اور ایسے ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان اصل کام چھوڑ کے انہی چیزوں کو الجھانے سلجھانے میں لگ جائے. شیطان کی ایسی چالوں سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے، دل میں ایسا کوئی خیال آ جائے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کر دیں گے کسی کو، فوراً کوئی جو سامنے نظر آئے اس کو بتانا شروع کر دیں گے اور اس کو اور زیادہ بڑھا لیں گے. ایک چیز جو چھوٹی سی ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے سے وہ کتنی بڑی بن جاتی ہے، پہاڑ جتنی بڑی بن جاتی ہے، اور آپ کی ساری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے. حالانکہ اگر آپ پہلے ہی لمحے کو اس کو اپنے دل کے اندر ہی ختم کر لیں، اس بدگمانی اور اس برے خیال کو، تو کیا ہوگا؟ وہ وہیں ختم ہو کے آپ کے دل کے اندر ہی اس کی قبر بنے گی. اور جب آپ منہ کے رستے اس کو باہر نکال دیتے ہیں تو شر پھیلنے لگتا ہے. لیکن ہمارے اندر اتنا صبر و برداشت ہوتا ہی نہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو روک لیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور پھر اس سے پیچھے انہی آیات میں کیا آتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. کسی نے برا کر بھی دیا ہے تو تم کیا کرو؟ تم اچھا کر دو نا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تم تو محبتوں کے دعوے کرتے ہو آپس میں، عداوت بھی ہو تو اللہ نے عداوت کا علاج بھی یہی بتایا، دشمنی کا علاج بھی یہی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. کیا علاج ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیا واقعی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے ہم سفر، وہ آپ کے ولی حمیم ہیں؟ کتنی محبت ہے آپ کو ان سے، واقعی سچی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دل پھٹے ہوئے؟ نہیں، اچھی طرح جائزہ لے لیں، سچ بولیں. ولی حمیم، ولی تو گہرے دوست کے لیے ہوتا ہے، اور حمیم کہتے ہیں جس کا دل ابل پڑے. حمیم گرم ابلتے پانی کو بھی کہتے ہیں نا. جس کا دل ابل پڑے اپنے ساتھی کی تکلیف پر، اس کی غلطی پر. ہمارا کوئی دوست غلطی کرے تو اس پر بھی ہم ابل پڑیں، تپ جائیں کہ میرے دوست نے یہ غلطی کر دی، میں تو اس کو نہیں کرنے دوں گا یہ غلطی، میں تو روک لوں گا اس کو. جب تک یہ کیفیت نہ ہو اپنے ساتھیوں کے لیے، اتنی ہمدردی نہ ہو، تو بات نہیں بنتی، کوئی اتحاد سے اتحاد قائم نہیں ہوتا. ہم فوراً نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس بات کو. تو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُلَقَّاهَا
الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ کیفیت اور یہ صفت نہیں ملتی مگر کس کو؟ صبر کرنے والوں کو، روک لینے والوں کو. بس دل کی بات ادھر ہی چھوڑو، مت بولو کسی سے، مت ڈسکس کرو، کیونکہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو شیطان اور زیادہ پھر اسی چیز کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ ہیں بڑے خوش قسمت لوگ، اصل خوش قسمتی ان کی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. اس سے اچھی کس کی بات ہے جو خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے. آپ سب کا یہی مشن ہے نا، ہم بھی اچھے بن جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھا بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے اچھا کام ہے زندگی کا جس کی یہ نیت اور یہ ارادہ ہے. وعمل صالحا، اور وہ اچھے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے، نیک کام کرے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما بردار ہوں اللہ کا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، لیکن جو ہی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ آپ کو آزما لیتا ہے. اب آپ کو اپنے نفس اور مرضی کے خلاف حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی جو آپ ہی کی طرح یہی مقصد لے کے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جب ایسی صورت پیش آ جائے تو یاد رکھو لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی ایک جیسے نہیں ہوتی. ادفع، دور کرو کس کو؟ برائی کو. باللتی ہی احسن، اچھے سے. وہ جو پہلے میں نے آپ کو پہلی سچویشن میں ٹیسٹ لینے کو کہا تھا اپنا، نتیجہ کیا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپس کے دوست تو کیا جن سے دشمنی ہے ان کو بھی دوست بنا لو گے. اور کیسے دوست؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ہم نے اپنے کتنے دوستوں کو دشمن بنا لیا، ہاں بہت سے اختلاف ہے، اور کتنے دشمنوں کو دوست بنایا. یہ چیلنج ہے آپ کے لیے کہ مخالفوں کو دوست بنائیں. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ سب کے کام تھوڑی ہیں، سب یہ تھوڑی کر سکتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہو. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ بڑے دل والے کرتے ہیں اور بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کو اجر بھی تو پھر اتنا ہی بڑا ملے گا نا، جو اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر سکے. لیکن شیطان نہیں کرنے دے گا، شیطان تو دوستوں کو بھی دشمن بنائے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. شیطان آ جائے گا اور وہ تو آتا رہے گا، پلٹ پلٹ کے آئے گا. من شر الوسواس الخناس. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر دفعہ اس کو پیچھے کرنا ہے تو مجھے نہیں یہ بات سننی اور نہ ماننی اور نہ ایسا کرنا، کیونکہ یہ میرے دین کی روح کے خلاف ہے. تو اتحاد نہیں قائم ہو سکتا اور آپ سب مل کے اللہ کی رسی نہیں مضبوط پکڑ سکتے. اور اگر آپ کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا تو پھر آپ لوگوں کو بھی اللہ سے نہیں جوڑ سکتے. ایک شخص جس کے اپنے ہاتھ میں رسی کوئی نہیں، اس کا اپنا ہی تعلق اللہ سے نہیں. ہاں یعنی اگر ہم مسلمان ہی آپس میں نہیں جڑتے تو نان مسلمز کو مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ خود تو پکڑی نہیں رسی اور کسی کو کہ آؤ تم بھی آ جاؤ اس میں، کیسے آئے گا وہ ادھر؟ تو اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صرف کٹھے ہونا مقصود نہیں، بھیڑ کرنا نہیں مقصد. آپ دیکھیں نا آیت کے دو حصے. نمبر 1 وَاعْتَصِمُوا، پکڑو یعنی کٹھے ہو جاؤ، جمیعاً مل کے پکڑو، الگ الگ اکیلے اکیلے نہیں، اکٹھے ہونا ضروری. نمبر 2 وَلَا تَفَرَّقُوا. اب کٹھے تو ہو گئے، بہت سے لوگ بڑے جذبوں کے ساتھ گھر سے نکل آتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک چھت تلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے سے بدگمانیاں، ایک دوسرے سے غصہ، ایک دوسرے کی کاٹ، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے چھرے کھبونا، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ذات کی بڑائی چاہنا. میں نمایاں ہو جاؤں، میں اہم ہو جاؤں، ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جائے اور دوسرا لوگوں کی نظروں سے گر جائے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. ایسا کرنے والے کبھی بھی دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ كنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، دین کے نام پہ اکٹھا کیا، اتنی محبت دی آپس میں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جیسے بھائیوں کی محبت ہوتی، خونی رشتوں سے بڑھ کے تمہاری باہم محبت ہو گئی آپس میں، اور پھر لڑتے ہو.
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ پیار کرنے والی ہے. پھر آپ دیکھیں بیچ میں آیا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اتحاد اور اتفاق کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اور خیر کی طرف بلانے کی بات کہ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب اتحاد ہو. اور پھر دوبارہ روکا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ان قوموں کی طرح ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور دین کا علم آنے کے بعد پھر بھی اختلاف کیے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو کس کے لیے عذاب عظیم؟ جو دین پڑھ کے دین میں آ کے دین کی سمجھ رکھتے ہوئے تفرقہ اور اختلاف کریں. ایسے لوگوں کی شامت زیادہ ہے، یعنی جو دین میں آ کے پھر اختلاف اور افتراق کریں. اسی کو پھر آگے کفر سے بھی تعبیر کیا گیا کہ یہ تو دین پڑھنا اور پڑھانا اور یہ سب کچھ پھر کیا ہے، یہ صرف ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، یہ ظاہری دینداری ہے جب تک دل نہیں جڑے ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ طاقت کب بنتے ہیں؟ جب آپ جڑتے ہیں. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ جیسے اگر آپ ایک ریت کی مٹھی بھر کے کسی پہ پھینکتے ہیں تو چوٹ لگے گی؟ اس کو نہیں لگے گی. اس کے بجائے اگر آپ گندی ہوئی مٹی کا گولا بنا کے، چاہے وہ گیلا ہی ہو، ایک پیڑا بنا کے آپ مارے کسی کو صرف اسی وزن کا، کیسے لگے گا؟ اس کو زور سے لگے گا نا، کیونکہ وہ جمع تھے، وہ یک جان تھے، گندے ہوئے تھے آپس میں. آپ تھوڑے بھی ہوں، کم بھی ہوں، اگر آپ یک جان ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں. کیونکہ ایک اور مسئلہ یہ خود پرستی کا کیا ہے کہ ہم صرف اپنی ذات سے غرض ہے، ہمیں دوسرے میں دلچسپی کوئی نہیں ہوتی. کون کیا، ہمیں کیا پرواہ ہوگا کوئی، ہماری اپنی ایک شان ہے، ہمارا اپنا ایک مقام ہے، ہم کیوں تکلیف گوارا کریں یہ جانے کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، چاہے وہ بھی دین کی طرف نکلا ہو اور ہم بھی. تو جب تک ہم یک جان بھی نہیں ہوتے تب بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا، جب تک گندھیں گے نہیں، بندھیں گے نہیں. ورنہ کیا ہے، ریت کے ذرے ہیں جو کٹھے ہو گئے ہیں اور بھربھرے ہیں، کوئی طاقت نہیں ان کی، ان سے کوئی چینج نہیں آ سکتا معاشرے میں، کوئی چینج اس کی توقع ہی نہ رکھے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں اختلاف کیا ان کے اوپر شامتیں آئیں. عذاب عظیم صرف آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی آیا. بغداد کی سلطنت کیوں تباہ ہوئی، اسپین سے مسلمان کیوں نکالے مارے گئے. پھر اسی طرح یہ لکھتے ہیں 15ویں صدی میں عرب تاجر جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں کی تجارت پہ چھائے ہوئے تھے. اس زمانے میں ہندوستان اور بیرونی دنیا کے تمام بری اور بحری راستوں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا. کیا تھا؟ ہندوستان اور بیرونی دنیا کے سارے بری بحری راستوں پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا، ان کی ٹریڈ تھی، وہ ان کے ذریعے نہایت کامیاب تجارت کر رہے تھے. مگر 16ویں صدی کے آغاز سے تاریخ بدلنا شروع ہوئی. واسکو ڈی گاما نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان بحری راستہ دریافت کیا. اس کے بعد پرتگالی تاجروں کے قافلے اس علاقے میں داخل ہونے لگے، یعنی یورپینز اس راستے سے ہندوستان میں داخل ہونے لگے. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کی بیشتر ساحلی تجارت پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو اپنی ہوشیاری سے اس علاقے کی تجارت سے بے دخل کر دیا. اس زمانے میں ہندوستان کے گرم مسالے بیرونی ملکوں میں بہت اچھی قیمت پہ فروخت ہوتے تھے. پرتگالی جہاز یہاں سے سیاہ مرچ، دارچینی، لونگ، جلوتری وغیرہ قیمتی پیداوار اپنے جہازوں میں بھر بھر کر لے جانے لگے اور مسلمانوں کے پاس صرف ڈلی اور ناریل کی معمولی تجارت رہ گئی. مسلمان صرف انہی چیزوں کی تجارت کر سکتے تھے جن کو پرتگالی لائق اتنا نہ سمجھتے، نہیں کنڈم کر دیتے تھے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں، تو پھر مسلمان ان کو استعمال کرتے. تاہم اہم اور فائدہ بخش چیزوں کی تجارت پرتگالیوں نے اپنے قبضے میں لے رکھی تھی. پرتگالیوں نے اپنی ہوشیاری سے ساحلی راجاؤں کو اپنا مطیع بنا کر بندرگاہوں پہ قبضہ کر لیا. اسی طرح ملاکا، اشی، وناسری وغیرہ خشکی کے راستے انہوں نے عربوں کے لیے بند کر دیے، حتیٰ کہ ان کے امان اور ان کے اجازت نامے کے بغیر کوئی اس علاقے میں بحری سفر نہیں کر سکتا تھا. مسلمانوں کی معمولی تجارت بھی پرتگالی جہازوں کے ذریعے ہوتی. مسلمانوں کی تجارتی کامیابیوں کے جلوہ میں اس علاقے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا، یعنی مسلمان تاجروں نے آ کر
تیزی سے اسلام پھیلایا تھا. خصوصاً ساحلی علاقے بہت بڑے پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کا مرکز بن گئے تھے. عین اس وقت اس علاقے کی سیاست اور اقتصادیات پر پرتگالیوں کا قبضہ ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں. ظاہر تاجر تجارت کرتا ہے, اس کا انٹریکشن بھی لوگوں سے ہوتا ہے, وہ مال کماتا ہے, وہ مال بھی خرچ کرتا ہے لوگوں پر, تو اخلاق اور مال دونوں کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے. تو جب آپ کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں, آپ کوئی کام کاج نہیں کرتے, آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے اور دوسروں کے فنڈز پہ جینے والے ہیں اور مقروض ہیں, تو آپ اسلام کی دعوت کے قابل تو نہیں ہے نا. بہرحال اسلام کی اشاعت کا کام رک گیا, ایک تاریخ بنتے بنتے رہ گئی. مسلمانوں کے اوپر پرتگالیوں کی فتح کا راز کیا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیلی ہوئی تھی, جبکہ پرتگالی حد درجہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرتے تھے. سیاح زین الدین نے لکھا ہے, پرتگالی بڑے ہوشیار, فریبی اور اپنی مصلحت کے بڑے ماہر ہیں. ضرورت کے وقت اپنے دشمنوں کی خوشامد کرنے میں بھی ان کو آر نہیں ہوتی. ان میں بڑا اتحاد ہے, ان میں بڑا اتحاد ہے. وہ اپنے سرداروں کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کرتے. یعنی اتحاد کا ایک اور ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ پر امیر ہو, بڑا ہو, اس کی بات مان لو چاہے مرضی کے خلاف ہو. اپنے دارالحکومت سے دوری کے باوجود ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اپنے دارالحکومت سے دوری کے باوجود ان میں کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے کسی بڑے آدمی کو قتل کیا ہو. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے, اور بر صغیر میں بھی کیا ہو رہا تھا, اپنے بھائی کو قتل کر کے باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, کرسی کی خاطر کتنی جنگیں ہوئی ہیں, کتنے قتل و غارت ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ تعداد کی کمی کے باوجود وہ مالا بار وغیرہ کے راجاؤں کو اپنا مطیع بنانے میں کامیاب ہو گئے. اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کی فوج اور ان کے سرداروں میں بہت اختلاف ہے. ان کا حصول اقتدار کا جذبہ اتنا بڑا ہوا ہے, حصول اقتدار کا جذبہ یعنی کرسی پہ قبضہ کرو کسی طرح, یہ اتنا زیادہ ان کے اندر یہ جذبہ کہ اس کی خاطر وہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے. یعنی بڑا بننے کی خواہش اس حد تک زیادہ ہے, عہدے حاصل کرنے کی خواہش اس حد تک زیادہ ہے کہ اگر اس کے لیے کسی کو اخلاقی طور پہ مارنا پڑے وہ تو دور کی بات, جان بھی اس کی لینی پڑے تو لینے سے نہیں چوکتے. حالانکہ اسلام میں قتل کو کیا کہا گیا, کتنی شدت سے قتل کی مخالفت کی گئی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل. لیکن اس قرآن کو ماننے کے باوجود, اس دین کو ماننے کے باوجود اور دیندار کہلانے کے باوجود ہم ایسی بد اخلاقی سے باز نہیں آتے. کامیابی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو اگر ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی, تو بات یہ ہے کہ جب تک گراؤنڈ پریپیئر نہ ہو, جب تک آپس میں اتفاق, اتحاد اور محبت, اور پھر یہ سب اختلاف کے باوجود, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دو انسان بھی 100% ہر بات پہ ایک دوسرے سے متفق ہو. یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے. بے شمار مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے فقہاء اور علماء اور ان کے شاگرد باہم ایک مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ کہیں اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا. یہ اختلاف کیا ایک دوسرے کی زد و دعوت میں تھا؟ نہیں, یہ وسعت تھی, ذہنی وسعت, کہ ایک تصویر کے کئی رخ دیکھو, مختلف چیزوں کو دیکھو. ہر انسان کو اللہ نے اور طرح کی نظر دی ہے. جب ایک ہی مسئلے کے اوپر 10 رائے آئیں گی, 10 چیزیں سوچی جائیں گی, تو کتنی وسعت ہو جائے گی اس میں, کتنی بہتر چیز پھر سامنے آ سکتی ہے. اور اگر ایک چیز میں بس ایک ہی شخص سوچتا چلا جائے اور باقی دماغ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو, تو وہ کریٹیوٹی تو نہیں. جہاں کریٹیوٹی ہوگی, جہاں جدت ہوگی, وہیں اختلاف ہوگا. تو اس اختلاف کے ساتھ پھر باہم جڑ کے رہنا, نہ آپس کے احترام محبت میں کمی ہونے دینا, بلکہ اس کو دین کے فائدے میں سمجھنا, یہ سوچ آج نہیں رہی مسلمانوں کے اندر. اسی وجہ سے ذرا کوئی شخص میری مرضی کے خلاف بات کر جائے تو میں کیا کرتی ہوں, پھر سوچیے اپنے آپ کا, ہر ایک, میں اپنے آپ کو اور آپ سب سوچیے اپنی اپنی جگہ. کوئی شخص میری رائے سے اختلاف کر جائے تو میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص میری بات نہ مانے, کوئی شخص میری عزت نفس کو کوئی ٹھیس پہنچا جائے, میں اس کی دشمنی دل میں پال کے, جمع کر کے, سینت کے رکھتی ہوں, اور ہر چھوٹے بڑے موقع پر پھر اس پٹاری کو کھول لیتی ہوں. وہ فلاں ایک موقع پر اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی, مجھے یاد ہے اچھی طرح, میں نہیں بھولی آج تک, بھول سکتی بھی نہیں, معاف بھی نہیں کر سکتی, لیکن میں دین کی خدمت ضرور کرنا چاہتی ہوں. دل ہیں کہ نفرتوں کے بھرے ہوئے ہیں. ہم معاف کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں معاف کرنا؟
معاف کرو ایسا، بھلا دو کیا کیا تھا، کس نے کیا نہیں کیا تھا، ان باتوں کے لیے وقت ہی نہ رہے. اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. کیونکہ جو شخص آگے جا رہا ہو وہ کیا کرے گا؟ پیچھے مڑ کے دیکھے گا. ایسا شخص جو آگے چلنے والا ہو اگر وہ 10 دفعہ پیچھے دیکھے گا وہ اس نے کیا کیا تھا اور وہ فلاں کیا کرتا تھا اور وہ ایک موقع پر فلاں تاریخ کو فلاں شخص نے کیا، وہ آگے چل سکتا ہے؟ ہو تو کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہی تو ہو رہے ہیں ہر جگہ. یہی ایکسیڈنٹس تو ہیں. چل آگے کو رہے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں اور دیکھتے پیچھے رہتے، سوچتے ماضی میں. تو جو مستقبل میں سوچ نہ سکے وہ مستقبل کے لیے پریپیئر کیسے ہو سکتا ہے، اس کو پا کیسے سکتا ہے؟ تو یہ ہماری بہت بڑی مشکل ہے جس سے اگر ہم نہیں نکلے تو یہ کام نہیں ہو سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس نتیجے کو نہیں پہنچ سکتے جس کو آپ مفلحون کا درجہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا سخت آیت ہے یہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. لا تکونو، بالکل نہیں کر سکتے تم یہ کہ آپس میں تفرقے بازی کرو اور اختلاف کرو جبکہ تمہارے پاس دین آ چکا. اگر ایسا کیا اولئک لہم عذاب عظیم، تو تیار ہو جو پھر شامت کے لیے. یہ معمولی آیت نہیں ہے. یہ کس کو خطاب ہے بتائیے مجھے؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ سب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ سب کس کی بات ہو رہی ہے؟ براہ راست ایمان والوں سے خطاب ہے. کیا؟ اتقوا اللہ واعتصموا ولا تفرقوا واذکروا ولتکن، اور پھر ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. یہ ہم سے کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے اگر تم باز نہ آئے تو تم کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم عذاب عظیم. ہم سمجھتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے لیے کہاں عذاب عظیم؟ ہم تو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے درس دیتے ہیں، ہفتے میں کوئی دن خالی نہیں میرا درس سے. لیکن دل کو پرکھنے کا کبھی مہلت ہی نہیں، اپنے جائزے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو یہ کرے گا، جس نے ایسے کام کیے اور جس نے اختلاف کو جنم دیا اور تفرقہ بازی کی، خواہ وہ دین کے کام میں کرے، اولئک لہم عذاب عظیم. یہ عذاب عظیم اس لیے بھی ہے کہ جو لوگ دین کے نام پہ اکٹھے ہو کے لڑیں جھگڑیں، ایک دوسرے کے احترام نہ کریں اور ایک دوسرے کے پیچھے اس کی جڑ کاٹیں، وہ ایسے نمونے پیش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگ جاتے ہیں. آج لوگ مسلمان کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو، ان کے نام سے پہچانے جائیں، اس امت میں شامل ہو. غیر مسلموں کے سامنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، یعنی ان کی دنیا کی محبت اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کی خاطر اتحاد کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے اللہ سے محبت کے دعوے اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کے ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک. اللہ سے محبت کا رستہ کہاں سے ہو کے جاتا ہے؟ بندوں کی محبت سے. اللہ سے محبت کا رستہ یہ نہیں کہ آپ یہاں زمین سے اٹھ کے تو کہیں وہ فضا میں معلق ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. بندوں کے اندر سے جاتا ہے. جو بندوں سے محبت نہیں کر سکتا اس کا اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے، یہ سب امت مسلمہ کی بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ یقین ضروری ہے کہ یہ سب ایمان والوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کسی دوسرے تیسرے کی نہیں. قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور ایسے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ روح سیاہ ہوں گے، سیاہ چہروں والے ہوں گے. یہ کافروں اور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ اہل ایمان ہی کی بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا ہے کفر؟ تفرقہ بازی ہے کفر. یہاں ایسے لوگوں کا ایمان ہی معتبر نہیں. فذوقوا العذاب، مزہ چکھو اب عذاب کا، چاہے یہ دنیا کا ہو چاہے آخرت کا. بما کنتم تکفرون، کیونکہ وجہ یہی تھی کہ تم کفر کرتے تھے یا تم کفر کرتے ہو. تم کفر کرتے ہو، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو، لہٰذا تم پہ تو سزا آنی چاہیے، تم پہ تو مصیبت پڑنی چاہیے، تمہاری تو پٹائی ہونی چاہیے. کتنی کھلی آیتیں ہیں، کوئی ہے شک ان میں؟ ہو رہا ہے نا، یہ سب نظر آ رہا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جب تک اکٹھے نہیں ہوگے یہ عذاب نہیں اٹھے گا.
ایک تو عذاب ہے نا وہ جو آپ کہیں گے اچھا وہ فلانی جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا فلان، یہ سب باتیں ایک طرف رکھیں. اب آئیں پھر اپنی ان زندگیوں اور اس سرکل میں جو آپ کا اپنا ہے، آپ کا اپنا سرکل، آپ کے اپنے دوست، آپ کے وہ ساتھی جن کے ساتھ آپ دین کا کام کرتے ہیں، اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ کس عذاب کا شکار ہیں، کس گھٹن، کس پریشانی اور کس بے چینی کا شکار ہیں. کیا یہ جلن اور گھٹن اور کڑن نہیں ہوتی کہ جب لوگ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں؟ کیا یہ جلن نہیں ہے؟ یہ عذاب نہیں ہوتا؟ دلوں کے سکون کا اٹھ جانا، باہم اعتماد کا اٹھ جانا، ایک دوسرے کی ذات سے خوشی ملنے کی بجائے ایک دوسرے کی ذات سے جلن کڑن ہونا، کیا یہ عذاب نہیں؟ عذاب کسی ایٹم بم کے گرنے کو ہی نہیں کہتے. یہ بھی عذاب ہی کی قسمیں ہیں کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اپنے عمل ضائع کرنے کے کام کریں، ایک دوسرے کی غیبت کریں. دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں نیکی پہ جمع کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی غیبت کر کے، جو نیکی کر کے کہیں اور سے آئے وہ بھی یہاں بیٹھ کے گنوا رہے ہیں. اور اس کو شیطان نے اتنے خوبصورت نام ہمیں سجائے ہیں کہ ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہم ذرا ایک معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں. اگر آپ کو جائزہ لینا تو سامنے بیٹھ کے لیں دوسروں کے. امر بالمعروف تو سامنے ہوتا ہے، پیچھے تو غیبت ہوتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ رحمت کہاں؟ دنیا میں بھی. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ایسے لوگ تو اللہ کی رحمتوں میں جیتے ہیں. روشن چہرے والے اتحاد اور اتفاق اور محبتوں سے رہنے، کیونکہ محبت کے اپنا ایک حسن ہوتا ہے. جن لوگوں کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن کے دل اندر سے بند ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بھی گھٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ محبتیں چہروں سے نظر آتی ہیں، ہاں؟ وہ سارا حسن چہروں پہ آ جاتا ہے. پھر ایسے لوگ کیوں حسین لگتے ہیں؟ خواہ بظاہر دنیاوی پیمانوں پہ وہ معمولی شکل کے بھی کیوں نہ ہو، لیکن کیوں خوبصورت لگتے ہیں، کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بالکل درست بتا رہے ہیں، کوئی شک نہ ہو تمہارے دل میں. کتنے مقامات ہیں قرآن کے کہ جن کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ آیتیں بالکل حق ہیں، بالکل سچ ہیں. صرف خاص خاص مواقع، اہم ترین باتوں کے اوپر یہ ایکسپریشن آتا ہے. ہم سب یقین رکھتے ہیں نا، اللہ کا کلام سنا پڑا ہم نے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بالکل سچی باتیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اگر اس کے باوجود بھی تم پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں مظلوم ہو گئے ہو تم. آج مسلمانوں کا رونا یہی ہے نا، یہاں بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، وہ بھی ظلم کر رہا ہے. اجتماعی لیول پر بھی اور انڈیویجولی بھی آپ دیکھیں، ہم سب سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں نے زیادتی کی. ہوتے نا، یہ باتیں ہیں نا. تو جب آپ کو یہ خیال ہے کہ فلاں مجھ پہ ظلم ڈھا رہا ہے تو ذرا سوچے کیوں. اللہ تو نہیں چاہتا کہ کسی پہ ظلم ہو. اللہ جہان والوں سے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپس میں خود ٹکرا کے ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور فتنہ اور آفت بنے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نہیں تم کرتے تبلیغ کا کام نہ کرو، نہیں تم اللہ کا کلمہ بلند کرتے نہ کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے، وہ بے نیاز ہے تمہاری خدمت دین سے اور دعوت دین سے اور تبلیغ دین سے اور تعلیم دین سے. کوئی ضرورت نہیں اس کو تمہارے ان کاموں کی، بے پرواہ ہے وہ اس سے. زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. آپ دیکھیں نا، مسلمانوں میں آپس میں کہاں کہاں جھگڑے ہوتے ہیں. ذرا سی کوئی بات آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتی، فوراً جانے کا سوچتے ہیں، فوراً چھوڑنے کا سوچتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، فوراً رستہ الگ کرتے ہیں، فوراً ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناتے ہیں. ہاں، کیا بتانا چاہتے ہیں ہم بڑے اہم ہیں، بڑی اہمیت ہے ہماری. اگر ہم نہ ہوئے تو دین کا کام نہیں ہوگا، یہ کام چلے گا نہیں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ تم کچھ کرو، سب کچھ اسی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو سب حاضر ہوگا اللہ کے ہاں، حساب کتاب ہوگا تمہارا. آپ دیکھیں کہ اس سارے فساد کا الٹیمیٹ نزلہ کس پہ جا کے گرتا ہے؟
انسانوں پہ گرتا ہے نا. جب مسلمان لڑتے ہیں تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ انسانیت کو، کیونکہ ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے نا کہ ہمیں انہیں اللہ سے جوڑنا ہے. جب ہماری انرجی ادھر جانے کی بجائے آپس کے ٹکراؤ پہ لگتی ہے تو لوگ جہنم کا ایندھن بننے لگتے ہیں. جتنے لوگ جہالت میں، کفر میں، لا علمی میں مرتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب کون بنا؟ ایسے لوگ بنے جن پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ دوسروں کی اصلاح کا کام کرے. وہ تو آپس میں سر ٹکرا رہے ہیں. اصلاح کا کام کہاں سے ہوگا؟ وہ وقت، وہ لمحے جو آپ کو اس سوچ میں گزارنے تھے کہ میں کس طرح مخلوق خدا کی خدمت کروں، وہ گھنٹے آپ نے ضائع کر دیے صرف آپس کی لڑائیاں سلجھانے میں اور وضاحتیں پیش کرنے میں اور عذر معذرتیں کرنے میں اور معلوم نہیں کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد کراتے ہیں، یاد رکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت مسلمہ کا ایک مقصد ہے، تم نبیوں کے وارث ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے عامت الناس کو اس کانسیپٹ کے بارے میں کتنا معلوم ہے؟ کتنا جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا؟ راہ چلتے ہوئے سڑک پر کسی سے پوچھے پتا ہے تمہیں کیا مقصد ہے امت مسلمہ کا؟ کر کے آئیے سروے، بے شک دیکھیے تو صحیح. سوچ بھی نہیں. کوئی کر رہا تو اسی کو الٹا بیوقوف کہیں گے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. یہ عورتوں کو ایک نیا فیشن سوج آیا ہے، روز سفید سکارف اوڑھ کے گھر سے نکل جانا اور پڑھنا پڑھانا، اور ایک نیا ہی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور ابھی تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ابھی تو خود ہی کٹھے بیٹھے ہوئے، لوگوں تک تو گئے ہی نہیں، لوگوں تک تو پہنچے ہی نہیں، اگلا مرحلہ تو آیا ہی نہیں. اور لوگوں سے بھی مراد ہم زیادہ زیادہ کیا لے لیں گے؟ اپنے ہی مسلمس، بس انہی کو تھوڑا سا پڑھا ٹکا کے ہو گیا فرض ادا. وہ جو اتنی دنیا قرآن کو جانتی بھی نہیں، ان تک کب پہنچنا ہے؟ دیکھیں نا، 3 دائرے آپ سمجھیے. ایک ہے آپ کا اپنا دائرہ، یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا دائرہ، ایک سرکل، جیسے زمین کے 3 حصے نا، جیسے ایک اندر کا کور ہے، ایک اس کے بعد مسلمانوں کا دائرہ، اور اس کے بعد پوری دنیا کا دائرہ. ایک کور ہے، ایک مینٹل ہے، اور ایک کرسٹ. اب آپ دیکھیے، آپ تو کور میں ہی بیٹھے ہیں، اندر ہی چھپے بیٹھے ہیں. زیادہ سے زیادہ بھی نکلتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں؟ مینٹل تک جاتے ہیں. اور جو اصل حصہ ہے زمین پہ انسانوں کا، جو ماسز ہیں، ان تک اسلام کا پیغام لے کے پہنچنے کی باری کب آئے گی کہ ہمارے اندر اتنی کمپیٹنس، اتنی قابلیت ہو کہ ہم اسلام کی حقانیت کو اس اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر سکیں. صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ وہ مدینہ کی گلیوں میں گم ہو گئے تھے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مشرق مغرب ہر طرف. اور آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی قربانیاں کی تھی. وہ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. لہٰذا ہم اگر ایک پتا بھی توڑ لیں تو لوگ ہم پہ ترس کھانے لگتے ہیں، کتنی قربانی بیچاری کر رہی ہے. صبح ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اماں کے بھی آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں. کیا ہو گیا بیٹی کو؟ جنون، ناشتہ بھول گئی کرنا. کنتم خیر امت، کیا آپ امت میں ہیں؟ اگر آپ ہیں تو اخرجت للناس ہیں. پھر اخرجت للناس ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب آپ دیکھیں، پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پھر تؤمنون باللہ. کیونکہ ایمان باللہ پروو تب ہوگا، ایمان کی غیرت ثابت جب ہوگی جب تم اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز دیکھو گے تو تڑپ اٹھو گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنے دینا کسی کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، پہلے کتاب والی امتیں اگر یہ کر لیتی تو ان کے حق میں اچھا تھا. انہوں نے تو کوئی نہیں کیا، بس تھوڑے ہی تھے کرنے والے ان میں سے. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو گئے اس لیے نہ کر سکے. اور آج ہم بھی کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.